یہاں اللہ رب العزت نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ کس کی محبت میں؟ مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو غافل کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، جو چیزیں ہمیں غفلت کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں، رب کے ذکر سے ہم دور ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صرف دو باتوں کی طرف یا دو چیزوں کا بیان کیا ہے کہ مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں غرق ہو کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ تو اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس کا جواب عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ مال ہے یا اولاد ہے، یہ اس امت کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد ہے آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مال کو اور اولاد کو ہمارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، جو اس آزمائش میں پھر کامیاب ہو گیا اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا ہی اس کا اجر عظیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان دو باتوں کی نشاندہی کی ہے کہ کیونکہ مال کو اور اولاد کو ہم نے آزمائش کے طور پہ تمہیں دیا ہے، اسی کے ذریعے ہم آزمائیں گے کہ کیا تم اس کی محبت میں ایک حد سے تجاوز کرتے ہو کہ نہیں کرتے، یا مال اور اولاد ملنے کے بعد اللہ سے غافل ہوتے ہو کہ نہیں، یا مال اور اولاد ملنے کے بعد بھی باخدا رہتے ہو، اللہ کے ذکر میں رہتے ہو۔ تو یہ مال اور اولاد ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو آج اللہ والوں عوام الناس تو عوام الناس ہے، جو خواص ہے وہ بھی اس آزمائش کے اندر بظاہر ناکام نظر آتے ہیں۔ عوام ہے تو وہ بھی مال 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 کرتی ہے، خواص ہیں یعنی علماء ہیں تو مشائخ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال کی بات نہیں کرو، مال کی بات کرو۔ تقریر ہو رہی ہے تو مال چاہیے، خانقاہ کا نظام چل رہا ہے تو مال چاہیے، مرید آ رہے ہیں تو وہ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ کچھ حضرت صاحب ایسا کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی پڑھنے کو بتا دیں کہ مجھے مال مل جائے۔ کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک مال 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 کی تسبیح ہو رہی ہے۔ رب نے حکم دیا تھا کہ میرے نام کی ضربیں لگانی ہیں، اللہ 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 کی تسبیح کرنی ہے۔ وہ اللہ اللہ کی تسبیح یا اللہ کے نام کی تسبیح جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، اور مال مال کی تسبیح جو ہے وہ آگے آ گئی۔ تو لوگ یہ ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جس رب نے ہمیں مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، ہم نے اس کے ذکر کو بھلا دیا ہے، دینے والی ذات کو بھلا دیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے اس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج ایک ایک روپے کے اوپر معمولی جو جائیداد کے یا وراثت کے حصے ہیں جن کی کوئی خاص اوقات بھی نہیں ہے، بھائی بھائی کو تھانے کچہریوں میں ذلیل کر رہا ہے۔ ابھی لاہور کے اندر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور بعد میں جو ہے وہ بے گناہ ہیں ان کو اس قتل کے اندر پھنسا دیا کہ قتل میں نے نہیں کیا، قتل فلاں نے کیا ہے۔ یعنی ایک گناہ یہ کیا ہے کہ اپنے سگے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے صرف حصہ ہتھیانے کے لیے، یعنی یہ وراثت کے اندر معمولی سا حصہ بنتا ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے بھائی کو جان سے مار دیا ہے۔ پھر 4-5 جو بے گناہ ہیں ان کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اس کے اندر پھنسا دیا ہے۔ تو اللہ والو آج مال کے پیچھے مسلمان، یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، تو آج مال کے پیچھے مسلمان اس حد تک جو ہے وہ چلا گیا ہے کہ وہ بھائی یا بہنیں جو ایک چھاتی کا دودھ پیتے ہیں، ایک چھت کے نیچے پلتے ہیں، لیکن جو ہی جب شادیاں ہو جاتی ہیں یا بٹوارے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی کسی کو پوچھ کے راضی نہیں ہے۔ پھر مال بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر مال بڑا ہو جاتا ہے، خدا بھی پھر بھول جاتا ہے۔ تو اللہ جو خدا کو بھول گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ کتنے بیانات کے اندر یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ آج تک جس نے جو پایا اللہ کو پا کر پایا ہے، اللہ کو پا کر کسی نے کچھ کھویا نہیں ہے، اور اللہ کو کھو کے آج تک کسی نے کچھ پایا نہیں ہے۔
جس نے یہ خطا کی یا جو آج بھی اس خطا پہ ہے کہ وہ رب کو نظر انداز کر کے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو نظر انداز کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مال پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اولاد کو بڑے جو منصب ہے ان تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اللہ بولو یہ کل بھی بھول تھی، یہ آج بھی بھول ہے، اور آنے والے کل میں یہ بھول ہی رہنی ہے۔ جو اس رستے پہ چلے گا وہ کل بھی ناکام تھا، آج بھی ناکام ہے، اور آنے والے کل میں بھی ناکام ہے۔ اور جو اللہ کی مان کے زندگی گزارے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارے گا، وہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، اور آنے والے کل میں بھی کامیاب ہے۔ اب اس کی میں ایک دو دلیلیں دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا کہ جو رب کو پا کر سب کچھ پاتے ہیں وہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو رب کو کھو کے سب کچھ کھو دیتے ہیں وہ کتنے بڑے بد نصیب ہیں۔ تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس رستے پہ چل رہے ہیں، یا آپ نے کس رستے پہ چلنا ہے، وہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی رات مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، یعنی میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، تو میں نے جنت کے اندر ایک سمندر کو دیکھا۔ اس کی حدود و قیود کا مجھے علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے، بنانے والا ہی جانتا ہے، یعنی کہ اس کی حدود اتنی وسیع تھی کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی حدود کا علم نہیں ہے، کہ مشرق مغرب شمال جنوب وہ کتنا پھیلا ہوا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساحل پہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو پرندے کی نما تھا، پرندہ نما تھا۔ تو جب کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ پرندہ حرکت کرتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو وہ پرندہ اپنے پر جو ہے وہ کھولتا ہے، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور وہ پرندہ پرواز کرتا ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ پرندہ جو ہے اس سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پرندے کے 70,000 پر ہیں، وہ اپنے تمام پروں کے ساتھ اس پانی کے اندر ڈوبا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو وہ پانی میں سے نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو ہر پر سے 70,000 پانی کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو تخلیق فرماتا ہے، اور پھر یہ تمام فرشتے جو زمین پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کر رہا ہے، یہ تمام فرشتے اس کے لیے قیامت تک کے لیے دعائے بخشش کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک بار اس نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب ان تمام اذکار کو آپ جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ کلمہ تمجید، یعنی اس کو آپ تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بندہ زمین پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کو بیان کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، تو وہ پرندہ حرکت میں آتا ہے، اور بندہ پھر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، وہ اپنے پر کھولتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ پرندہ پرواز کرتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اور وہ اپنے آپ کو پانی کے اندر ڈبو دیتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو وہ غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے، وہ پرندہ یعنی جو فرشتہ ہے، تو وہ جب باہر نکلتا ہے اس کے 70,000 پر ہیں، اور ہر پر سے 70,000 قطرے پانی کے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ بولو انسانی عقل جو ہے وہ احاطہ کر سکتی ہے کہ کتنے پانی کے قطرے جو ہے وہ گریں گے اور کتنے فرشتے اللہ رب العزت جو ہے وہ تخلیق فرمائے گا۔
ہم جب نہاتے ہیں تو ہم 2 بالٹیاں 2.5 بالٹیاں، جب بہت بھی کوئی پانی استعمال کرنے والا ہوگا تو وہ 3 بالٹیاں پانی استعمال کر لے گا. تو 3 بالٹیاں جو پانی کی ہیں یا 2 بالٹیاں پانی کی ہیں، ان کے آپ قطرے بنائیں. تو کوئی ہمارے پاس ایسا آلہ ہے یا ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم وہ قطرے جو ہے وہ گن سکے. جب فرشتہ جو ہے وہ 70,000 پر اپنے پانی میں ڈبوئے گا اور ہر پر سے 70,000 قطرے جو ہے وہ گریں گے. 70,000 سے مراد ہے کئی ہزار. وہ جو 70 آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، 69 کے بعد 70 یا 71 سے پہلے 70، یہ وہ 70 نہیں ہے، کئی ہزار. تو اللہ اپنی رحمت سے جتنا چاہے تخلیق فرما دے. اس نے تو کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کوئی انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی کہ جب ایک بار بندہ ذکر کرے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ رب العزت راضی ہو کے، خوش ہو کے اس ذکر کے اوپر تو ذاکر کے لیے کتنے فرشتے جو ہے وہ تخلیق فرمائے گا جو اس کے لیے قیامت تک کے لیے دعائے بخشش کرتے رہیں گے. تو اللہ بولو جس بندے کے لیے کروڑ ارب فرشتے دن رات دعائے بخشش، دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرنے والے ہوں، تو کیا اس کو پریشانیاں آئیں گی، اس کو مصیبتیں آئیں گی، اس کو تکلیفیں آئیں گی؟ آج امت یہ چاہتی ہے کہ مال سے میرے مسئلے حل ہو جائیں. حاصل آج ہمارا موضوع کیا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے یا میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ مال سے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ بولو مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے حل ہوں گے اعمال سے، کیونکہ اعمال کے اندر اللہ کی رضا ہے. تو بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میرا اپنا گھر ہو جائے گا، میرا اپنا گھر ہوگا تو کرائے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یوں ہی ہے نا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. آج کیا لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال ہوگا تو کیا ہوگا، یہ روز کی جو کچ کچ ہے، مالک مکان جو ہے وہ ذلیل کرتا ہے، یا دکان کا مالک جو ہے وہ ذلیل کرتا ہے، کرایہ مانگتا ہے، ہر 2 مہینے بعد کہتا ہے خالی کرو یا کرایہ بڑھاؤ. ہمارا اپنا گھر ہوگا، مال ہوگا، ہم اپنا گھر خریدیں گے یا پلاٹ لیں گے پھر بنا لیں گے، اپنا گھر ہوگا تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. ایسے کہتے ہیں. جن لوگوں کے اپنے گھر ہیں کیا ان کے گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں؟ جن لوگوں کے اپنے گھر ہیں ان گھروں میں کوئی دکھ نہیں ہے؟ اللہ والو یہ تو انسان کو دھوکہ لگ رہا ہے کہ بھئی میرا اپنا گھر ہوگا تو مسئلے نہیں ہوں گے. اب ایک مسئلہ نہیں ہوگا کہ تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے، یہی نہیں نہ ہوگا. اب کئی مسائل آگے ہوں گے. اب گھر اپنا ہوگا تو پھر کیا مسئلہ ہوگا کہ اس کی چوکیداری بھی کرنی ہے. گھر اپنا ہوگا تو اس کے شیشے کے اوپر، یعنی جو باہر کی جو کھڑکی ہے، جو شیشہ ہے، اس کے اوپر کوئی کنکر بھی مارے گا، روڑا بھی مارے گا تو وہ شیشے کو جا کر نہیں لگے گا، وہ سیدھا تیرے دل کو جا کے لگے گا. کیوں؟ جب تو مکان بنائے گا تو اس مکان کی محبت تیرے دل میں ہوگی. جب کرائے کا مکان تھا، راتوں کو دروازے مارتے تھے، توڑتے تھے، بچے کھیلتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی کہتا بھی تھا تو کہتے تھے کرایہ نہیں دیتے، کرایہ نہیں دیتے. اب اپنا مکان بن جائے گا تو میں دیکھتا ہوں تو کیسے دروازہ زور سے مارتا ہے. پھر یہ مسئلہ ہوگا، حفاظت کا مسئلہ ہوگا، سنبھالنے کا مسئلہ ہوگا، مینٹیننس کا مسئلہ ہوگا کہ اب اس کو وائٹ واش کرانا ہے، اس کے پینٹس جو ہے وہ خراب ہو گئے، چھت جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے. تو اللہ بولو کون سا بندہ ہے جس کا اپنا گھر ہے اور اس گھر میں مسئلہ نہیں ہے؟ مکان کے گھر سے متعلقہ مسائل بھی ہیں. پھر اللہ اگر وہ مسئلہ نہیں بھیجے گا تو اللہ کئی مسائل بھیج دے گا. اللہ کل اولاد کو کھڑا کر دے گا، وہی اولاد کہے گی لاؤ میرا حصہ دو. پھر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا گھر جب تیرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا پھر تجھے معلوم ہوگا کہ گھر بنانے کے اندر سکون نہیں ہے، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. گھر بنانے کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے ذکر میں. یہ 2 فکرے میں نے بولے ہیں کہ گھر بنانے میں سکون نہیں ہے، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو رب کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو سکون ہے، دلوں کی جو راحت ہے، دلوں کا جو چین ہے، دلوں کی قلوب کی جو طمانینت ہے وہ تو میری یاد میں ہے، وہ تو میرے ذکر میں ہے. پھر اگلا فکر میں نے کیا بولا ہے کہ کامیابی گھر بنانے میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو منانے میں. تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ہم
کچھ مان رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ہمارا اپنا ہی فلسفہ ہے، اپنی ہی سائنس ہے، اپنی ہی سوچ ہے، ہم اس پہ چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کامیابی میری یاد میں ہے، اللہ کہتا ہے کہ سکون جو ہے وہ میری یاد میں ہے۔ ہم کہتے ہیں مکان اپنا ہوگا تو سکون ہو جائے گا، سوکھے ہو جائیں گے۔ اب رب کچھ فرما رہا ہے، بندہ کچھ کر رہا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے کہ مکان اپنا ہوگا، جائیداد اپنی ہوگی، یا اولاد میرے پاس نہیں، اولاد ہو جائے گی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں ماں باپ ایسے ہیں جو راتوں کو لحاف میں سر جو ہے وہ چھپا کے یا تکیے کے نیچے اپنا سر رو کے ہچکیاں لیتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اولاد پیدا کرنے اور اولاد کو پروان چڑھانے پہ۔ آج کوئی سر درد کی گولی لے کر دینے کو تیار نہیں ہے، اتنا کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ ابا جیوندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ماں جیونی ہے یا مر گئی ہیں، اتنا پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو کیا ان کو سکون مل گیا اولاد سے؟ ان کو کامیابی مل گئی ہے اولاد سے؟ تو اللہ بولو، یہی بات میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے عرض کی ہے کہ آج تک جس نے جو پایا ہے اللہ کو پا کر پایا ہے، اور جس نے جو کھویا ہے اللہ کو کھو کر کھویا ہے۔ اللہ کو پا کر آج تک کسی نے کھویا نہیں ہے، اور اللہ کو کھو کے آج تک کسی نے پایا نہیں ہے، اور یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ اصول کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ ابھی میں نے ایک روایت بیان کی کہ جس نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا، وہ بات ذہن میں ہے؟ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جس نے کہا، ذرا جاگتے رہیے گا، یہ بات ہو رہی ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا، یہ اس کی بات ہے۔ اللہ کے ذکر کی یہ شان ہے کہ جس نے محض اللہ کے ذکر کی نیت کی، اس نیت پہ کیا ملتا ہے۔ پھر آپ دوبارہ پیچھے آ کے اس حدیث پاک کو، آپ اس روایت کو سمجھیے گا کہ نیت کے اوپر یہ مل رہا ہے تو ذکر کرنے پہ کیا ملے گا۔ پھر اگلی بات تیسری بھی سمجھ آ جائے گی کہ جو اس نعمت سے محروم ہو گیا وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ تو یہ تینوں باتیں آج انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ ابھی میں نے جو پہلی روایت بیان کی اس میں یہ ہے کہ ذکر کرنے پہ کیا ملے گا۔ سبحان اللہ کہنے پہ، الحمدللہ کہنے پہ، لا الہ الا اللہ کہنے پہ، اللہ اکبر کہنے پہ، یا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنے پہ کیا مل رہا ہے۔ اب اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ کہا نہیں ہے، محض ارادہ ہے، اللہ ارادے پہ کیا دے رہا ہے۔ تو پھر آپ کو اس حدیث پاک کی گہرائی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، یا اللہ کی عطا کسی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو رب کے دربار میں، رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور آواز لگ جائے گی کہ یہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ جب وہ یہ ساری صورتحال کو دیکھے گا تو اس کے اوپر کپکپی طاری ہو جائے گی کہ میں مر گیا، میں ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ جب اس کے اوپر کپکپی طاری ہوگی اور اعلان ہو رہا ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، گناہوں کا پلڑا جھک گیا ہے، یہ جہنمی ہے، یہ ناکام ہو گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ لرزہ طاری ہوگا، کپکپی طاری ہوگی۔ تو جو ہی فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا تو رب فرمائے گا ٹھہر جاؤ، فرشتوں کو کیا فرمائے گا؟ ٹھہر جاؤ، اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ دیکھو، اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ دیکھو۔ اب فرشتے جو ہے اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ کھولیں گے، ٹٹولیں گے، کھنگالیں گے، کوئی نیکی نہیں نکلے گی، اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم نے پہلے کی طرح نامہ اعمال کو ٹٹولا ہے، کھنگالا ہے، ایک ایک عمل کو دیکھا ہے، مزید کوئی عمل، مزید کوئی نیکی نہیں ہے۔ رب فرمائے گا نہیں ہے، ٹھہر جو، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے۔ تو رب فرمائے گا کہ یہ رات کو سویا، سونے سے پہلے اس نے ارادہ کیا، انما الاعمال بالنیات، اس نے ارادہ کیا کہ میں رات کو اٹھ کے اللہ کا ذکر کروں گا۔ ابھی مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سو جاتا ہوں، تو میں سو کے اٹھوں گا تو میں اللہ کا ذکر کروں گا اٹھ کے، لیکن اس کے اوپر نیند کا اتنا غلبہ تھا
یہ چاہتا تھا اٹھنا لیکن یہ اٹھ نہ سکا، تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، یہ جو ارادہ کر کے سویا تھا کہ میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کروں گا، اس ارادے کے اوپر میں نے بخشش فرما دی ہے۔ میری بارگاہ میں وہ نیکی ہی اتنی مقبول ہوئی ہے کہ اس نے میرے ذکر کی، میری یاد کی، نیت کی تھی۔ تو اللہ والوں جو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں آج فجر کی نماز پڑھوں گا، لیکن نیند کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی، اللہ اس کے اوپر یہ کرم کر دیتا ہے، تو جو اٹھ کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، اس کے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہوگا، اس کے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہوگا۔ پھر وہ شخص، وہ مرد یا عورت جو ناپاک ہے، حالت جنابت ہے، لیکن ادھر صدا آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، ٹھنڈا پانی ہے لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو اللہ والوں ان کو کیا ملے گا؟ ان کو کیا ملے گا؟ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر مرشد ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان خلوت کرتا ہے، یعنی مرد عورت خلوت کرتے ہیں اور ان کے اوپر غسل جنابت جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، تو وہ جب غسل کرتے ہیں تو جتنے پانی کے قطرے بنتے ہیں، یعنی جتنا پانی وہ استعمال کرتے ہیں اس کے پہ جتنے قطرے بنتے ہیں، اللہ ہر قطرے کے اوپر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ہر قطرے کے اوپر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قطرے کے اوپر ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتا رہے گا۔ اب اللہ والوں یہ ناپاک پہ نہانے کے اوپر اتنا مل گیا، تو جب نہا کے پاک صاف ہو کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، رب کے دربار میں ہاتھ باندھ کر عاجز ہو کر کھڑے ہوں گے، مسکین بن کے، تو اس وقت ان کے اوپر کیا کرم اتر رہا ہوگا، یہ انسانی عقل میں آ سکتا ہے؟ نفس کیا چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈ ہے، نیند بہت ہے، صبح نہا لیں گے، 10 بجے نہا لیں گے، 11 بجے نہا لیں گے، کل نماز پڑھ لیں گے، میں قضا پڑھ لوں گی، میں فلاں کر لوں گا، یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈر گیا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، صدا آ گئی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے کی طلب تھی تو ہم نے وہ کر لی، تو جب اب اللہ کی خواہش ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اس کو نوازوں، نہیں نوازنے کی حد کر دوں، تو میں نے اللہ کی منشا کو بھی دیکھنا ہے، اپنی رضا تو میں نے پوری کر لی، میں نے اب اللہ کی رضا بھی پوری کرنی ہے۔ تو اللہ والوں جو محض ارادہ کرتا ہے نیکی کا، اللہ اس کے اوپر اتنا کرم کر دیتا ہے، تو جو نماز کے لیے اٹھے گا اس پہ کیا کرم ہوگا، جو تہجد کے لیے اٹھے گا اس پہ کیا کرم ہوگا، یا جو رات کو قرآن کی تلاوت کی نیت سے اٹھے گا اس پہ کیا کرم ہوگا، یا جو تسبیح و تحلیل ہیں اور اوراد و وظائف کرنے کے لیے رات کو اٹھے گا، یا رات کو اٹھ کے اللہ کی ضربیں لگائے گا، اس کے اوپر رب کا کیا کرم ہوگا۔ تو اللہ آج اس کرم سے ہم ہو گئے ہیں محروم۔ کیا ہو گئے؟ محروم۔ اور امت کیا شور مچا رہی ہے؟ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ بدبختی یہ ہے کہ ہم رب کے کرم سے محروم ہو گئے، اور کرم جڑا ہوا ہے اللہ کی یاد سے، کرم جڑا ہوا ہے اللہ کے ذکر سے، ذکر سے ہو گئے ہم غافل۔ تو جب ہم ذکر سے غافل ہو گئے، کرم سے محروم ہو گئے، رحمت سے محروم ہو گئے، سلامتی سے محروم ہو گئے، برکت سے محروم ہو گئے، تو اللہ جو سلامتی سے محروم ہو گیا، رحمت سے محروم ہو گیا، برکت سے محروم ہو گیا، اللہ کے فضل اور کرم سے محروم ہو گیا، تو وہ بدبخت نہیں بن گیا تو اور کیا ہو گیا؟ اب اس کے گھر میں لڑائیاں بھی ہوں گی، اس کے گھر میں بیماریاں بھی آئیں گی، اس کے گھر میں نظر کا وار بھی چلے گا، اس کے گھر میں جو ہے وہ جادو بھی چلے گا۔ اب وہ شور کیا مچاتا ہے؟ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ اب وہ یہ مان کے راضی نہیں ہے کہ میں نافرمان ہو گیا، میں نافرمان ہو گیا، میں نافرمان ہو گیا، یہ مان کر راضی نہیں ہے۔ جب امت نے شور مچایا کہ جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، تو پھر جتنے بھی مداری تھے، ڈبہ پیر تھے، عامل تھے، وہ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کہا آؤ ہم آپ کا جادو کا علاج کرتے ہیں۔ جو علاج کرنے والے تھے، پڑھائیاں کرنے والے تھے،
وہ انہوں نے اپنے بندے گھیر لیے، جو وظیفے بتانے والے تھے انہوں نے اپنے بندے گھیر لیے، جو تویز دھاگا بھیجنے والے تھے یا لکھ کے دینے والے تھے انہوں نے اپنے بندے گھیر لیے۔ تو یوں امت جو ہے جو رب کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، سلامتی سے، برکت سے محروم ہوئی تھی، اس کو ذکر کی طرف لے کر آنا تھا، اس کو ہم لے گئے تویز دھاگے کی طرف، اس کو ہم لے گئے وظیفوں کی طرف، جنتر منتر کی طرف، کالی ہنڈیا کی طرف، مور کے پنکھ کی طرف، اور جو چار رہ گئے انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی جی ٹوٹی جتی بچے دی نا گڈی دے پیچھے لاؤ حالات بدل جائیں گے، دکان پہ رکھو حالات بدل جائیں گے، گھر میں رکھو برکت ہوگی۔ بدبخت کو یہ سمجھ نہ آئی کہ میرے گھر میں 4-5 قرآن مجید کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، ان کے باوجود برکت نہیں ہوئی، تو ایک پرانی کھری سے یا جوتے سے میرے گھر میں برکت ہو جائے گی، یا میں گھر پہ پنجا لگاؤں گا تو برکت ہو جائے گی۔ اللہ جب اندر سے بندہ خالی ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سہارے ڈھونڈتا ہے۔ جس بندے کے گھر میں قرآن ہے اس کو پنجے کی ضرورت ہے، جس بندے کے گھر میں قرآن ہے اس کو کھری لگانے کی ضرورت ہے، جس بندے کے گھر میں قرآن ہے اس کو ہنڈیا رکھنے کی بہت ضرورت ہے، جس بندے کے گھر میں قرآن ہے اس کو کالے کپڑے باندھنے کی ضرورت ہے، مور کا پنکھ رکھنے کی ضرورت ہے، گھر میں نقش لگانے کی ضرورت ہے۔ پھر شرم سے مار کیوں نہیں جاتے؟ ابھی تک زندہ پھر رہے ہو، 1 سال سے شافی کے بیان سن رہے ہو، تو پھر مرے کیوں نہیں ابھی تک شرم سے؟ جس گھر کے اندر قرآن ہے، جس گھر کے اندر قرآن ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہے، جس گھر کے اندر کملی والے پہ درود پڑھا جا رہا ہے، جس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، اللہ بول وہ گھر محتاج ہے کہ نقش لگائے جائے؟ چاہے وہ قرآن کی آیتیں کیوں نہ ہوں، جب پورا قرآن تجھے نہیں بچا رہا تو ایک آیت بچا لے گی، تیرے بابے کا لکھا ہوا، تیرے بزرگوں کا لکھا ہوا، تیرے پیر کا لکھا ہوا تعویذ بچا لے گا۔ اللہ بولو جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر مت ہی ماری جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان تینوں آیات کو، تینوں باتوں کو اکٹھا کرو تو ہم پنجابی سرائکی میں کیا کہتے ہیں کہ مت ہی ماری گئی ہے۔ پھر بات سمجھ نہیں آتی، نقش لگے ہوئے ہیں دکان پہ، مکان پہ، فیکٹری میں، دفتر میں، دیکھ کے مسلمان کو کبھی حیا نہیں آتی کہ یہ میں نے نقش لگایا ہوا ہے، چاہے یہ قرآن ہی ہے، کوئی آیت ہی لکھی ہوئی ہے، کوئی شرکیہ نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ادھر الماری میں میرے پاس قرآن پڑا ہوا ہے، 114 سورتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو مجھے بچا نہ سکیں، یہ بچا لے گا۔ گاڑی کے ساتھ کالا کپڑا باندھا ہوا ہے، اندر جو ہے وہ گانے چل رہے ہیں، تو کالا کپڑا بچا لے گا۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی پھر کوئی کالا کپڑا نہیں بچا سکتا۔ یہ سارا کچھ جو ہوا، جو تیرے اوپر حالات آئے ہیں، یہ کالے کپڑے کی وجہ سے نہیں، یہ تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب ہمارے کرتوت کیونکہ کالے ہیں تو ہمارا ذہن بھی شیطان نے کیا بنا دیا ہے کہ کالے کی کاٹ کالے سے ہوگی۔ لوگ آگے ہمیں کہتے ہیں نا، حضرت صاحب ہمیں فلاں نے کہا تھا کالا جادو ہوا ہے، اب اس کی کاٹ بھی کالے سے ہوگی۔ ایسی مت ماری ہوئی کہ پیشاب سے پیشاب کو صاف کرنا ہے، پخانے کو پخانے سے صاف کرنا ہے۔ یعنی یہ مسلمان ہمیں کہتا ہے، یہ کوئی سنی سنائی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، ہر جمعرات کی باتیں۔ جی ہم فلان کے پاس گئے، اس نے کہا کہ کالے کی کاٹ جو ہے وہ کالے سے ہوتی ہے، کالا تیز اثر کرتا ہے، کالا تیز اثر کرتا ہے، تو کالے کی کاٹ کالے سے ہوگی۔ تو مسلمان کی حرام کھا کھا کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا دکھا کے ایسی مت مارے گی، اللہ کی ایسی پھٹکار پڑی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ پیشاب سے پیشاب صاف کیسے ہو سکتا ہے، پخانے سے پخانا صاف کیسے ہو سکتا ہے، ناپاکی سے ناپاکی صاف کیسے ہو سکتی، نہیں سمجھ آئی، پیسہ نکال کے دے دیے، چلو جی ہمارا علاج کرو۔ عامل کو گھر لے آئے تو اللہ والو عامل تے مولوی کروں آیا نہیں نکلدا، شافی یہی سمجھاتا ہے، عامل اور مولوی ایک بار تواڈے پیش پہ گیا گھر سے نہیں نکلدا۔ تھوڑے دن پہلے بھی میں نے کسی بیان میں یہ بات کہی ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پیر اور دماد الٹے پڑ گئے، برے پڑ گئے تو سمجھ لو تمہارے برے دن شروع ہو گئے۔ پیر برا پڑ گیا تب بھی اجڑ جاؤ گے، دماد برا پڑ گیا تو تب بھی اجڑ جاؤ گے۔ اب یہ جو عامل ہے، قاری ہے، اس کو پیر ہی تو کہتے ہیں۔ تو یہ جس کے پیش پڑ گئے یہ پھر نہیں نکل دے،
پھر کراچی سے بھی تعویذ آئیں گے، ادھر سے مال جائے گا، ادھر سے کاغذ آئیں گے، شرکیہ کاغذ آئیں گے کہ یہ لگاؤ تو یہ ہو جائے گا، یہ لگاؤ تو یہ ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے نہیں، تو میرے نام کی ضربیں لگا، پھر جو تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نام کی ضربیں لگا، میرا ذکر کر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ میرا ذکر کر تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے مال اور اولاد کی محبت میں مجھے بلا دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر تو خسارے میں ہی رہے گا، تو گھاٹا ہی پائے گا، جو مرضی کر لے اب تجھے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور قرآن کیونکہ پڑھانا، قرآن کیونکہ کھولانا، وہ رکھا ہوا ہے برکت کے لیے، اور پیر کی تصویر سامنے رکھی اس بدبخت کی کہ یہ جی قرآن، پیر صاحب کی تصویر دیکھتے ہیں نا تے حضرت صاحب ساڈے سینے نو ٹھنڈ پیندی ہے، ساڈے سینے نو ٹھنڈ پیندی۔ یہ مسلمان کا آج عقیدہ ہے۔ اپنے ابے دی تصویر گھر چلائی ہے، اماں دی تصویر گھر میں لگائی ہے، اپنی شادی بیاہ کی تصویریں بڑی بڑی کر کے ٹی وی لانچ میں اور بیڈ روم میں لگائی ہیں، وہ سامنے لگائی ہوئی ہیں، شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ پرچھتی پہ رکھا ہوا، الماری میں دبا کے رکھا ہوا ہے۔ دن رات ان تصویروں کی، ان بتوں کی جو ہے وہ زیارت ہو رہی ہے۔ دیکھنا اماں کڈی سونی پہ لگ دی ہے، انج لگتا ہے پیسے اے تصویر جی ساڈے نال گلاں ہی کرن دئی ہے، دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ماں کی تصویر لگی ہے، دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ بیوی کی تصویر لگی ہے، دیکھ کے دونوں میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ اٹکیلیاں کر رہے ہیں، یار تو کیسی لگ رہی ہے یہاں پہ، وہ کہہ رہی ہے تم کیسے لگ رہے ہو، اب تو تم ویسے ہی فارغ ہو گئے ہو، فرٹیچر ہو گئے ہو فاروق صاحب کی طرح ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن سامنے رکھنا تھا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ محبوب اور پیر کی تصویر دل میں ہوتی ہے، دیواروں پہ نہیں ہوتی۔ ماں سے پیار ہے تو اس کی تصویر دل میں رکھو، شیخ سے، پیر سے پیار ہے تو اس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے دل میں رکھو، اور قرآن اپنے سامنے رکھو اپنی آنکھوں سے۔ اللہ آنکھوں کی بینائی بھی بڑھائے گا، تیری یادداشت کو بھی بڑھائے گا، اور تیرے زندگی کے مسائل کو بھی حل کرے گا۔ ہم نے بتوں کو لگا دیا سامنے اور قرآن کر دیا پیچھے۔ پھر گھر کے اندر نحوست کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی، اس کمی کو نکالنے کے لیے مور کا پنکھ رکھ دیا، سے کا کانٹا رکھ دیا، پھر بھالو رکھ دیے، پھر گڑیا رکھ دی۔ پھر جب یہ سب چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آ گئی تو پھر شیطان کا ننگا ناچ شروع ہو گیا، شیطان کا ننگا ناچ شروع ہو گیا۔ پر جس گھر کے اندر اللہ شیطان کا ننگا ناچ ہوگا، اس گھر میں برکت ہوگی، اس گھر میں رحمت ہوگی، اس گھر میں سلامتی ہوگی، برکت بھی چلے گئی، رحمت بھی چلی گئی، سلامتی بھی چلی گئی۔ تو پھر شور مچ گیا، جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ جب یہ شور مچا جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، تو پھر پیروں کے کان کھڑے ہو گئے کہ گاہک آ گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ گاہک آ گیا ہے۔ بس پھر وہ آئے تمہارے گھر میں، قدم رنجا فرمایا، پہلے تم پھنسے تھے، اب جو مال رہ گیا وہ مال لے کر بھی چلے گئے، تو تم پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ رب نے تمہاری ایسی مت ماری۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہر جمعرات آ کے بتاتے ہیں حضرت صاحب ہم نے فلان جگہ پہ 12 لاکھ دیا، فلان جگہ پہ ہم نے 10 لاکھ دیا۔ ایک فیملی بتا رہی کہ ہم اب تک 49 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جادو کے علاج پہ لگا چکے ہیں۔ شافی بتا رہا ہے کہ جادو ہے کوئی نہیں، اور اگر جادو چل بھی جائے گا، وار کوئی کر بھی دیتا ہے، تو مسلمان کے اوپر وار ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ کتنے بیانات کے اندر یہ بات میں ثابت کر کے امت کو دی ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ حفاظت کا نظام ایسا لگایا ہے کہ جب تو اعمال والی زندگی گزارے گا، جادو چلتا بھی رہے گا اور جادو ٹوٹتا بھی رہے گا۔ کپڑے جو ہیں یہ گندے ہوتے بھی ہیں اور صاف بھی ہوتے ہیں، دھلتے بھی رہتے ہیں۔ ہمیں گندے ہونے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ یہ دھلتا رہنا چاہیے۔ گھر میں واشنگ مشین ہونی چاہیے یا کوئی دھونے والی ہونی چاہیے۔ کپڑا تو بنے گندے ہونے کے لیے ہے۔ ہمیں دیکھ کے شیطان نہیں جلے گا تو کس کو دیکھ کے چلے گا؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو دیکھ کے شیطان نہیں جلے گا تو کس کو دیکھ کے جلے گا؟ ہم اللہ کے نام کی ضربیں لگائیں گے تو ہمیں دیکھ کے شیطان نہیں جلے گا تو کس کو دیکھ کے جلتا ہے تو جلے، وار کرتا ہے تو کرے۔ اپنے گھر میں مشین ہونی چاہیے کپڑے دھونے کے لیے۔ ہم رات کو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کملی والے پہ درود پڑھیں گے، جتنا گند صبح سے لے کے شام تک آیا ہے سارے کا سارا صاف ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح شافی کے کپڑوں کی طرح سفید کے سفید ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ساری جو میں نے راکٹ سائنس آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں عامل کہاں سے آ گئے؟ اس میں تعویذ کہاں سے آ گیا؟
بولو نا اب، اس میں جوتا کہاں سے آ گیا، کھری کہاں سے آ گئی، پنجا کہاں سے آ گیا، یہ کڑی کہاں سے آ گئی، وہ ڈوریاں کہاں سے آ گئیں؟ میں نے تو کہا ہے کہ کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ہونے دو، جائے باڑ میں، فکر کرو گھر میں مشین چلتی رہے، گھر میں بیوی ہو، تیرا گھر بستا رہے، گھر میں ماں بہن بیٹی ہو، دھونے والا کوئی ہو، یا اللہ نے تجھے خود سکت دی ہو، کپڑے گندے، کپڑے بندے ہی گندے ہونے کے لیے کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ اب انسان یہ کہے کہ میرے اوپر مٹی نہ پڑے، یہ ممکن ہے؟ بے نہیں، یہ ایمان والا یہ کہے کہ میرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، یہ ممکن ہے؟ ایمان والا یہ کہے کہ میرے اوپر کوئی جادو نہ کرے، یہ ممکن ہے؟ بھائی اللہ نے ایک آزمائش کا نظام بنایا ہے، جیسے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ہم پرواہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں دھل جائیں گے، کوئی بات نہیں دھل جائیں گے۔ شافی بھی امت کو یہ کہتا ہے جادو چل گیا کوئی بات نہیں ہے، کاٹ ہو جائے گی، نظر چل گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، کاٹ ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ تم اللہ اللہ کرو، تم اللہ کی ضربے لگاؤ، ذکر کرنا تیرا کام ہے، پاک کرنا اپنے پاک نام کے صدقے اللہ پاک کا کام ہے۔ بس اتنی راکٹ سائنس ہے، اتنا مسئلہ فیسا غورس ہے۔ اس سارے کے اندر وظائف کہاں سے آ گئے؟ میں تو وظائف کی بات کر رہا ہوں، تسی تے وچ جڑے نے پیر بھی پائے نے، وچ کھریاں بھی پائیاں نے، پنجے بھی پائے، ٹھیک ہے، مور کے پنکھ بھی پائے نے، بلکہ وہ سیک کا کانٹا بھی اس کے اندر ڈالا ہوا۔ تو اللہ بولو ہم نے خود اپنی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ زندگی برباد ہونا شروع ہوئی تھی غفلت کی وجہ سے، تو اس کا علاج کیا تھا کہ ہم بے خود ہو گئے، ہم با خدا ہو جاتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ ہم ذکر سے دور ہو گئے تھے، ہم ذکر کی طرف آ جاتے، نماز کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، استغفار کی طرف، درود پاک کی طرف۔ یہ اعمال ہم اپنے گھر میں لے آتے، دکان پہ لے آتے، فیکٹری میں لے آتے، مسئلے حل ہو جاتے۔ لے کر آنا تھا قرآن کو، لے کر آنا تھا نماز کو، لے کر آنا تھا استغفار کو، لے کے آنا تھا درود پاک کو۔ اسی لے کے آئے پہنا دے دوپٹے لے کے اپنا ناچ کرنے والے پیر، یا وہ جڑے لہنگے نہیں ہوندے، وہ لہنگے ان کو کٹوا کے ان میں اندر امینڈمنٹ کروا کے نا، تو وہ آج کل انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ جو اپر بنائے ہوئے ہیں، وہ زنانے پیر ہم اپنے گھر میں لے آئے۔ جن کو وہ نہ ملے وہ عامل کو لے آئے، جنہوں وہ نہیں ملیا وہ مسجد قاری صاحبوں کر لے آیا۔ اے کل امت دی اوقات ہے یہ۔ کرنا کیا تھا؟ قرآن کو لے کر آنا تھا، کرنا کیا تھا؟ نماز کو لے کر آنا تھا، کرنا کیا تھا؟ درود پاک کو لے کر آنا تھا، کرنا کیا تھا؟ استغفار کو۔ یہ 4-5 موٹے موٹے اعمال جو ہے ان کو گھر میں لے کر آنا تھا بس۔ عشر زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، عشر زکوٰۃ دینی تھی۔ گھر میں سود آ رہا تھا، اس کو روکنا تھا۔ گھر میں حرام کا مال آ رہا تھا، اس کو روکنا تھا۔ گھر میں کسی کی دل آزاری ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، اس کو روکنا تھا۔ وہ نہ کیا، لے کر کیا آگے؟ پیرانوں۔ وہ جی ساڈے پیر آئے نے جی، وہ بڑی برکت ہوئے گی جی، برکت والے پیر آئے نے، ماشاءاللہ جی۔ پھر پیر دا پیر پی جاتا ہے نا اللہ دے حکم نال، پھر وہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں رہ جاتی۔ جہاں ہاتھی کھڑا ہو جائے گا، ہاتھی کھڑا ہو جائے گا تو کسی کی جگہ رہ جائے گی۔ لوگ مجھے کہتے ہیں نا حضرت صاحب آپ ہمارے گھر آئیں، میں نے کہا جی میرے شیخ نے مجھے یہ بات سکھائی ہے کہ کسی مرید کے گھر نہیں جانا، تو میں کسی مرید کے گھر نہیں جاتا۔ تو اب آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے یا اچھی لگ رہی ہے، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، میرے شیخ کے ساتھ یہ عہد اور وعدہ بھی ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ چاہے میرا دل چاہ بھی رہا آپ کے گھر آنے کو، لیکن میں کیونکہ مسند پہ بیٹھ گیا ہوں تو میں اب آپ کے گھر نہیں آ سکتا۔ ہاں آپ کا کوئی میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہوتا ایک، یعنی آپ مجھے صرف ڈاکٹر حامد سمجھتے ہوتے کہ ذاتی تعلق ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب آپ ہیں میرے مرید متعلقین، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مسند کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ۔ اس تعلق کے اندر گھر بار آنے جانے والا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایسے ہی نا حضرت صاحب ہم محفل کروائیں گے تو پھر تو آپ آئیں گے، میں کہا ہاں میں آؤں گا۔ میں کہا محفل کرواؤ گے 5-6 لاکھ روپے لگاؤ گے تو یہ پیر آئے گا، پھر 5-6 لاکھ لگے گا تو تبھی آئے گا نا۔ محفل کا انتظام کرو گے، پبلسٹی کرو گے، ٹرانسپورٹ بھیجو گے، مجھے لے کر جاؤ گے، چھوڑ کے آؤ گے، 20-25 لوگ میرے ساتھ ہوں گے، کھانا کھلاؤ گے، ہمیں واپس یہاں پہنچاؤ گے، یہ سارا کچھ کرو گے نا، تو 5-6 لاکھ روپیہ لگے گا، تو پھر میں آؤں گا۔ تو کام بے شک وہ دین کا ہی ہوگا، تو 5-6 لاکھ میرے جانے سے لگ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے لہنگے پائے نے وہ تو پہلے کہیں گے 5-6 لاکھ روپیہ ایزی پیسہ کے ذریعے یا آن لائن ہمارے بینک میں ٹرانزیکشن کرواؤ، پھر ہم آتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ بھائی جو 5-6 لاکھ لگانا نا، اس میں سے 5-6 ہزار روپیہ اللہ کی راہ میں وہیں پہ خرچ کر دے۔ ہم یہیں بیٹھ کے دعا کر دیتے ہیں تو تیرا گھر بیٹھے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ گھر کے اندر تو کیا لے کے آ جا، قرآن لے کر آ جا۔
گھر کے اندر نماز لے کر آ جا، گھر کے اندر اللہ کا ذکر لے کے آ جا، گھر کے اندر استغفار لے کے آ جا، اور گھر میں کملی والے کا ذکر یعنی درود پاک لے کر آ جا۔ گھر کے اندر سود آ رہا ہے اس کو روک دے، ملاوٹ کا مال آ رہا ہے اس کو روک دے، رشوت کا پیسہ آ رہا ہے تو اسے روک دے، بہنوں کا اگر حصہ نہیں دیا تو ان کو حصہ لوٹا دے، عشر زکوٰۃ اگر دبایا ہوا ہے تو غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا حق جو ہے وہ ان کو لوٹا دے۔ انشاءاللہ العزیز دن نہیں چڑھے گا، اللہ تعالی حالات پھیر دے گا۔ اب اس سارے مضمون کے اندر کہیں میں ہوں تو جے میں نہیں ہے گا تو لہنگے والی سرکارہ کتھوں آ گئی ہیں بیٹے؟ یہ عامل تویز دھاگے کرنے والے وہاں سے کہاں آ گئے ہے؟ تویز گنڈا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اللہ بولو جب ہم نے حرام کمایا، حرام کھایا، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر میں نے کیا کہا کہ اللہ نے ہماری مات ہی مار دی، اور ہم کہاں چلے گئے؟ رب کے ذکر سے دور 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 اور شیطان کے قریب قریب قریب۔ رب نے ہمیں بات سمجھائی، قرآن میں اتاری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے ذریعے ہمیں تعلیم کی، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تو ہم نے خسارہ پایا۔ ایسے آپ حضرات یا وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، جو بات میں کہتا ہوں کہ اتنی کرنی ہے اس پہ اثر نہیں لیتے۔ حضرت صاحب اس کے ساتھ یہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، خضری عمل میں 7 بار پڑھنا ہوتا ہے تو 3 بار نہیں پڑھ سکتے، خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھنا کیا ضروری ہوتا ہے؟ صبح شام نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت صاحب خضری عمل بھی تو قرآن کی صورتیں ہیں نا، اس سے رجع تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا، آپ تلاش چینل کی کمیونٹی دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیں، جا کے درد چینل پہ دیکھ لیں، ساری ان فضول باتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے کہ شیخ کی نہیں ماننی، کہ جو میں نے کہا ہے وہ نہیں ماننی، اس کے اندر سے کوئی کیڑا نکال کے کوئی نئی رگ نکالنی ہے، کوئی نیا رستہ نکالنا ہے۔ تو اللہ بولے جب شیخ کی نہیں مانو گے، بڑوں کی نہیں مانو گے، اپنے رستے نکالو گے، تمہیں ان رستوں پہ چلنا نہیں آتا۔ جب شیخ کے زیر قدم رہو گے، جس رستے پہ ماں باپ چلے ہیں، شیخ چل رہا ہے، اس رستے پہ چلو گے، وہ انگلی پکڑ کے چلانا سکھائیں گے بھی اور اپنے پیچھے لگائیں گے بھی، کامیابی کے ساتھ منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ جب اپنے طریقے ایجاد کرو گے تو پھر کار کھریاں بھی آن گیاں، پھر کار منجیاں بھی کھڑکن گیاں، تو چپیڑاں بھی وجن گیاں، تو پانڈے بھی کھڑکن گے، پھر تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر تویز بھی آئیں گے، تویز لکھنے والے بھی آئیں گے، عامل بھی آئیں گے، سے کا کانٹا بھی آئے گا، کھریاں، ہر چیز، ہر گند بلا، خرافات، بدعات، ہر چیز بھی تیرے گھر آ کے رہے گی۔ کیوں؟ تو نے وہ رستہ چھوڑ دیا ہے جو صراط مستقیم تھا، وہ رستہ چھوڑ دیا ہے جو صراط مستقیم تھا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں، آپ بات سمجھ آ جائے گی کہ جب انسان شیخ کی نہیں مانتا یا صراط مستقیم کو چھوڑتا ہے تو پھر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک شیخ نے، بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید کو نصیحت کی کہ بیٹا یہ جو میں نے ذکر تمہیں دے دیا ہے، اللہ کا ذکر دے دیا ہے، یہ آپ نے فلاں وقت پہ اتنا روز کرنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور ہفتہ وار محفل ہوتی ہے، وہ آپ نے خانقاہ آتے رہنا۔ جس طرح میں لوگوں کو کہتا ہوں، جب مرید کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی یہ اعمال آپ نے کرنے، اب یہ اعمال بتا دیے، یہ کرنا ہے۔ ہاں سن، ایک کام نہیں کرنا، مرید مڑا واپس آیا، مرشد پاک کون سا کام نہیں کرنا، حضرت صاحب کون سا کام نہیں کرنا؟ آپ نے فرمایا کارچ کدی بلی نہ پالیں، کیا کریں؟ کارچ کدی بلی نہ پالیں، بس باقی تو جو مرضی کار۔ یہ میں نے اعمال بتا دی ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، یہ اعمال ہے۔ اور ہفتہ وار محفل ہوتی ہے، فلاں دن خانقاہ آتے رہنا ہے، میرے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، جتنا رابطہ مضبوط رکھو گے تمہیں نفع ہوتا رہے گا۔ یہ ختم ہوگی بات۔ ساتھ ایک کیا کہہ دی؟ احتیاط۔ ادھر آ، ہاں جی مرشد پاک بس ایک احتیاط کرنی ہے۔ کیا احتیاط کرنی ہے؟ تو کارچ بلی نہیں پالنی۔ اب اس نے سنی انسنی کر دی، انہیں کہا یہ کہڑا موقع کام ہے، کارچ بلی نہیں پالنی تو نہیں پالیں گے، گھر میں بلی نہیں پالنی تو نہیں پالیں گے، یہ کون سا مشکل کام؟ چلا گیا۔ اب وہ اعمال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اعمال کر رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، استغفار کیا جا رہا ہے، ہفتہ وار محفل ہو رہی ہے، اس میں بھی وہ آ رہا ہے۔ اب یہ نظام چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ کیوں؟ مرشد نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھا دیا ہے اور ایک کام سے روک دیا ہے کہ بلی نہیں پالنی۔
بلی نہیں پال۔ اب جس رستے پہ مرشد چل رہا ہے اسی رستے پہ وہ چل رہا ہے، اعمال والی زندگی بھی ہے اور ہفتہ وار مرشد کے ساتھ ملاقات بھی ہو رہی ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے اور اصلاح بھی ہوتی جا رہی ہے۔ روکا کس بات سے تھا؟ بلی نہیں پالنی۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو مرید نے سمجھا کہ اب میں بالغ ہو گیا ہوں، مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم 2 جماعتیں پڑھ گئے تو ہمارے اندر یہ بات آئی، اور آج برملا لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پہ چل کے دنیا نہیں بنتی، یا نمازاں پڑھ لو تو یا دکان کر لو، یا نمازاں پڑھ لو تو یا فیکٹری چلا لو۔ آج برملا لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دین پہ چل کے دنیا نہیں بنتی، تو اللہ والو دین پہ چل کے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اور آج مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ میں کافر کی باتیں نہیں کر رہا، مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان آج کہتا ہے کہ دین پہ چل کے داڑھی رکھ کے ٹوپی لگا کے اللہ اللہ کر کے تسبیحاں کر کے خانقاہ سے تعلق رکھ کے یہ دنیا نہیں بنتی۔ کیا صحابہ کی دنیا نہیں تھی؟ اللہ نے دنیا بھی بنائی اور آخرت ایسی بنائی کہ زمانہ رش کرتا ہے، سیدنا بلال چلتے مکہ میں ہیں، آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ نے دنیا بھی بنا دی ہے اور آخرت بھی بنا دی ہے۔ آخرت یہ ہے، آخرت کی جھلک ہے کہ میں نے اشارہ دے دیا یہ ہے، اور دنیا کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، سیدنا بلال آتے ہیں آ کر جوتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ممبر رسول سے اتر کے دوڑتے ہیں کہ بلال تیری جگہ جوتوں پہ نہیں ہے، تیری جگہ تو یہاں پر ہے۔ کوئی غلام کو یہ عزت دیتا ہے؟ لیکن جب غلام حضور کا غلام بن گیا، غلامی رسول کا پٹا گلے میں آ گیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر رسول پہ بعض و نصیحت کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کے صحابہ سے کلام کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کے دوڑے کہ بلال تیری جگہ جوتوں پہ نہیں ہے، تیری جگہ تو یہاں پہ ہے، تجھے تو پلکوں پہ ہم بٹھائیں تو جوتوں پہ بیٹھ رہا ہے۔ یہ دنیا کی عزت ہے، اور آخرت میں عزت کیا ہے کہ چل مکہ کی گلیوں میں رہے ہیں، اور آہٹ جو ہے قدموں کی وہ جنت میں سنائی دے رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں میرے اگے اگے کون چلتا پیا ہے، میرے اگے اگے کون چلتا پیا ہے، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ جبریل امین علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال ہے، آپ کا غلام بلال ہے۔ تو اللہ بولو عزت اللہ نے کامیابی دونوں جہاں کی کس میں رکھی ہے؟ دین کے اندر۔ تو مسلمان آج کیا کہتا ہے کہ دین پہ چل کے دنیا نہیں بنتی۔ اسی طرح اس مرید نے کہا کہ چلو خانقاہ جاتے ہیں، مرشد نے کہا ہے تو بلی پالنے میں کیا حرج ہے؟ گھر میں چوہے بڑھ گئے، گھر میں کیا ہوا؟ چوہے بڑھے، تو کسی نے کہا کہ بلی رکھ لو، اس نے کہا نہیں، بلی میرے مرشد نے نا منع کی تھی، مرشد نے ایک ہی میرے پہ شرط لگائی تھی کہ بلی نہیں پالنی، تو میں نے بلی نہیں رکھنی۔ اس نے بھی مشورہ دیا، اس نے بھی دیا، اس نے بھی دیا، اس نے بھی دیا، او یار تو کب تک ان چوہوں کو مارتا رہے گا، بھگاتا رہے گا؟ ایک بلی رکھ، سکون ہو جائے گا۔ کیا کر ایک بلی رکھ لے، سکون ہو جائے گا، وہ خود ہی کھاتی رہے گی۔ اب بات اندر اتر گئی، کیا ہو گئی؟ بات اندر اتر گئی۔ جب سارا دن دنیا 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 سنو گے، میرا بیٹا دبئی چلا گیا 2 لاکھ مہینے کا بیچتا ہے، میرا بیٹا جو ہے UK چلا گیا ہے 6 لاکھ روپے مہینے کا بیچتا ہے، اب ہم نے DHA میں 2 پلاٹ لے لیے ہیں، ہم نے ان میں سے ایک بیچ کے ایک اوپر لگانا ہے، اب ہم نے کوٹھی بنانی ہے۔ جب سارا دن دنیا 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 سنو گے تو دنیا تیرے اندر آ کے رہے گی۔ وہ سارا دن زمانے سے بلی 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 سنتا رہا، بلی گھر آ کے رہے گی، بلی آج گھر آ کے رہے گی۔ جیسے دنیا ہمارے گھر آئی تو دنیا نے کیا کیا وہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کس بات سے روکا تھا؟ بلی نہیں لے کے آنی۔ اور اللہ نے کس بات سے روکا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ مال اور اولاد کی محبت میں گم ہو کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ اللہ نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم غافل ہو گئے تو کیا ہوا؟ دنیا دنیا سنی تو کیا ہوتا ہے؟ بلی بلی سنا تو کیا ہوتا ہے؟ اب اصل میں یہ میں قرآن مجید ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس بات سے اللہ نے روکا کہ میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا، ہم غافل ہوئے تو پھر کیا آیا؟ کانٹے بھی آئے، مور کے پنکھ بھی آئے، ابھی میں نے ساری باتیں وہ گنی ہے، کالی ہنڈیا بھی آئی، پنجا بھی آیا، کڑیاں بھی آئی، یہ سب کچھ آیا ہے نا، نقش بھی آئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی بات پہ رک جاتے، اللہ کی بات کو مان لیتے، ذکر سے غافل نہ ہوتے، ان تمام سہاروں کی ضرورت ہوتی نا؟
بے نہیں مرید اگر یہ بات مان لیتا کہ شیخ نے روکا ہے کہ بلی نہیں پالنی، اب اس نے کیا کہا کہ یار سارے ہی کہیں نے بلی رکھ لو چوہے ختم ہو جائیں گے، بلی رکھ لو چوہے ختم ہو جائیں گے، بلی رکھ لو چوہے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ بولو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جو جس کا ذکر زیادہ سنتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو جب سارے زمانے نے کہا بلی رکھ لو بلی رکھ لو بلی رکھ لو، اس نے کہا کہیں دیتے صحیح نے، بلی رکھ لیتے مسئلہ حل۔ اب وہ لے آیا گھر میں بلی لے کر آیا، سکون ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ڈین ہے، اس کی چال ہی عجیب ہے۔ گھر میں بلی آئی ہے، سکون ہو گیا ہے۔ آج مسلمان کو پڑھنے کے لیے کچھ کہتا ہوں کہ یہ پڑھو، اگلے دن پیغام آتا ہے حضرت صاحب ہم نے خضری عمل پڑھنا شروع کیا، ہمارے گھر کے حالات تو اور خراب ہو گئے۔ حضرت صاحب ہم نے فلاں وظیفہ شروع کیا، ہمارے گھر کے حالات تو اور خراب ہو گئے۔ ادھر بلی آئی ہے تو سکون آ گیا ہے، جب دنیا آتی ہے تو سکون آ جاتا ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو سکون آ جاتا ہے۔ سکون لینے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو ہی سکون آئے گا ساتھ نیند آ جائے گی، جب نیند آئے گی ادھر سے اذان آئے گی، میری نماز رہ جانی ہے، اس سکون کے اندر موت چھپی ہوئی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا، اسے صرف یہ ہوتا ہے اے سی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، سکون آ رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں سکون کے اندر کیا میری ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ خضری عمل کیا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت صاحب ہم نے خضری عمل شروع کیا یا فلاں ہم نے عمل جو ہے وہ شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو اسے کیا نقصان ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات تو اور خراب ہو گئے۔ قرآن پڑھتا ہے مسلمان تو یہ بولتا ہے، اور جب دنیا آتی ہے اے سی کی ہوا آتی ہے کہتا ہے ٹھنڈ پہ گئی، سکون ہو گیا، خدا دی قسم اینج چلڈ پیپسی پلائی ہے، کوک پلائی ہے، پیر صاحب نے سینے اتر گئی ہے۔ کرتے ہیں نا دوستوں کے گھروں میں جا کے کہ یار گئے ہیں چلڈ مان سے مزہ آ گیا، فلان جگہ پہ گئے ہیں برگر کھایا KFC کا، کمال ہو گیا، سکون آ گیا۔ کھانے کے بعد اسے معلوم نہیں ہے کہ مجھے نیند آ گئی ہے، نیند آنے کے بعد مجھے معلوم نہیں ادھر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آ گئی ہے اور میری نماز رہ گئی ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر پیچھے اللہ نے ناکامی کو چھپایا ہوا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے وقتی طور پہ تجھے تکلیف آئے گی، اس تکلیف کے پیچھے اللہ نے راحت کو چھپایا ہوا ہے۔ اب یہ مضمون تو تبھی سمجھ آئے گا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہوگا، ورنہ کیا حضرت صاحب میں نے فلاں وظیفہ کیا، وہ ہمارے گھر کے حالات اور خراب ہو گئے، میں ڈر کے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں نا روز، کہتے ہیں نا کہ ہم نے ڈر کے چھوڑ دیا۔ تو جب اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تجھے کون سمجھائے گا کہ اللہ کرو گے تو پہلے تکلیف آئے گی، دنیا کرو گے تو پہلے راحت آئے گی۔ اللہ نے عجیب آزمانے کا نظام بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں اب مجھے پسینہ آ رہا ہے، پنکھا چلے گا تو مجھے سکون آئے گا، تو پنکھا زیادہ تیز چلتا رہے گا، یہ AC چلے گا، ابھی موسم نہیں ہے تو بعد میں مجھے کیا ہوگا، بخار ہو سکتا ہے، جسم میں دردیں ہو سکتی، میں بیمار ہو سکتا ہوں۔ بظاہر کیا ہے، سکون آ رہا ہے، بظاہر کیا ہے، سکون آ رہا ہے۔ دین کے معاملے میں کیا ہے کہ جب دین پہ چلتے ہیں تو پہلے بظاہر نقصان نظر آتا ہے، اس نقصان کے اندر اللہ نے کامیابی کو چھپایا ہے۔ دنیا کے معاملے میں پہلے کامیابی نظر آتی ہے مگر اس کامیابی کے نیچے اللہ نے ناکامی کو چھپایا ہے۔ یہ ہے وہ دھوکہ جو ہم کھا جاتے ہیں، یہ ہے وہ دھوکہ جو ہم کھا جاتے ہیں۔ اب بلی آ گئی ہے گھر، بلی گھر آ گئی، بلی آئی، بلی نے چوہے پکڑے، ادھر پکڑے، ادھر سے پکڑا، کھا رہی ہے۔ اب وہ مرید بڑا خوش ہے، یار میرے دوستوں نے نا اچھا مشورہ دیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، بلی لا کے رکھ دی ہے، وہ سارا دن خود ہی جو ہے وہ کھاتی پیتی ہے، شکار اپنا کرتی ہے اور کھا لیتی ہے، پانی جو ہے خود ہی پی لیتی ہے، میں اس کی کون سی رکھوالی کر رہا ہوں، میں اس کو کون سا وقت دے رہا ہوں۔ اب یہ دھوکہ دہی کس کے ساتھ کی ہے؟ شیخ کے ساتھ۔ بد عہدی کس کے ساتھ کی ہے؟ شیخ کے ساتھ۔ شیخ نے، مرشد نے روکا تھا بلی گھر میں نہیں رکھنی، اللہ نے ہمیں روکا تھا کہ اولاد اور مال کی محبت میں ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اب یہ دونوں باتیں کٹھی چلیں گی، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ نے کیا روکا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے غافل اے ایمان والو اولاد اور مال کی محبت میں نہیں ہونا۔ مرشد نے روکا تھا کہ بلی گھر میں نہیں رکھنی۔ یہ دو مضمون نہیں ہے، مضمون ایک ہے، صرف سمجھانے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ بلی آ گئی ہے، دنیا کے بارے میں نے کیا کہا کہ اللہ نے بظاہر کامیابی کے پیچھے ناکامی رکھی ہوئی ہے، تو دین کے معاملے میں بظاہر ناکامی شروع میں ہوتی ہے اور پیچھے نیچے کیا چھپایا ہوا ہے؟ کامیابی کو۔ تو جب مرشد نہیں ہوگا تو انسان دھوکا کھا جاتا ہے۔ بلی آ گئی، بلی چوہے شکار کر رہی ہے، کھا رہی ہے۔
اب بڑا خوش اپنے معمول کے مطابق اپنے معمولات بھی کر رہا ہے، تسبیحات بھی کر رہا ہے، اور پیر خانے بھی آ رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی، پیر نے کہا تھا بلی نہ پالنا، تو میں نے بلی پال لی تو کیا ہو گیا، بلی پال لی ہے تو کیا ہو